بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں یوں ہی اپنے مقربین کی صف پر بیٹھنے کی اور اپنا ذکر خوب جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، جو پچھلے جمعہ پاک پر بھی کرنی مقصود تھی مگر نہ ہو سکی، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اس کی توفیق سے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آج جس قدر ہو سکا اسے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص، ضعیف شخص حاضر ہوا،
یقیناً صحابی تھا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں، اپنے آقا کی باتیں سناتا ہوں، ان کے الفاظ پر غور کیا کرو، ہر لفظ کے اندر بہت سے راز چھپے ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ایسے ہی نہیں بتایا کرتا، کسی سمت لے جانا چاہتا ہوں، آپ کی سوچ کے اندر، خیال کے اندر ایک قبلہ بنانا چاہتا ہوں، اور اس قبلے کی سمت سیدھی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ خوب وہ بات جس مقام پر میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے دل میں گھر کر لے۔ وہ بوڑھا شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ اب مانگنے کہاں آیا ہے، ذرا یہاں پر تو غور کریں۔ براہ راست کس سے مانگتا ہے؟ کائنات جن کے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عنایت فرما دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے جو کھجور کا ایک پتا، ایک شاخ سوکھی ہوئی پڑی ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کھجور کے سوکھے ہوئے پتے کے ساتھ اپنے پسینہ پاک کی ایک بوند ایک شیشی میں ڈال کر اسے ادا کر، وہ اسے لیے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کی بیٹی دلہن بن کر تیار تھی۔ اس نے آپ کے پسینہ مبارک سے اس کو کیا کیا، اس کو لگا دیا۔ جب لگا دیا تو سامنے بارات آ گئی اور داماد کو دیکھا تو اس نے وہ پسینہ پاک اس داماد کے بھی کپڑوں پر لگا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ ان کا گھر مدینہ پاک کے اندر خوشبوؤں والا گھر کہلاتا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جسے آپ خوشبو عطا فرما دیں پھر اسے حاجت کسی خوشبو کی نہ رہتی، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی نسل میں آنے والے ہر فرد کو قیامت تک کبھی کسی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جوڑے کو جسے آپ کا پسینہ مبارک لگا دیا گیا، ان کے گھر جو بچے پیدا ہوئے ان سے بھی سونے کی خوشبو آتی ہے۔ ان کی نسلوں میں یہ بات چلتی گئی، وہ جو عنایت فرمایا وہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا ہو گیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے، میں نے جو ابتدا میں کہا الفاظ پر غور کیا کرو، اور در مصطفیٰ سے جسے خیرات مل جائے وہ پھر اس تک نہیں رہتی، قیامت تک جاری اور ساری ہوتی۔ ان کی نسلوں میں جسے حضور عطا فرما دیں پھر اسے کسی شے کی حاجت نہیں رہتی، وہ ایسا غنی فرما دے۔ اب یہ جب واقعہ ہو گیا اور ان کا گھر خوشبوؤں والا گھر کہلانے لگ گیا، وہ جس گلی میں ان کا گھر تھا وہ اس گھر کی گلی میں کوئی پڑتا تو خوشبوئیں آتی، مشہور ہو گیا کہ کون سا گھر، وہ خوشبوؤں والا گھر۔ جب یہ واقعہ ہو گیا
امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدر چوٹی کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اور آپ کا جو دور پاک تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 800 سال کے بعد تھا۔ کتنا عرصہ؟ 800 سال کے بعد کا جو دور تھا آپ کی پیدائش کا وقت وہ تھا، اور 800 سے 850 کے درمیان آپ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس گھرانے کو، ان کی نسل کو تلاش کیا جائے۔ اس غرض سے مدینہ پاک چلے گئے، پوچھتے رہے، دریافت کرتے رہے، منزل پر پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت 800 سال کے بعد جو ان کی نسل موجود تھی وہاں پر، میں ان کے گھر چلا گیا، میں دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو 800 سال کے بعد بھی اس جوڑے کی جو نسل تھی، اس بچوں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ میرے آقا کی شان کہ جسے جب کچھ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ تھمتا نہیں، وہ پھر چلتا رہتا ہے۔ وہ فیض آپ تقسیم فرماتے رہتے ہیں، غلام پاتا رہتا ہے، اور غلام رہے نہ رہے، فرمایا ان کی نسل در نسل وہ فیض چلتا ہے۔ جسے حضور عنایت فرما دیں تو اپنے آج کے ابھی اسی بات کے اندر مجھے جو حضور کا عاشق ہو جائے اور آپ کا دیوانہ ہو جائے تو پھر وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ پاتا ہے جو ہم نہیں پاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے اولیاء صالحین ان کی تعریف میں کہ وہ تمہیں میں رہتے ہیں، تمہیں میں چلتے ہیں، تمہیں میں پھرتے ہیں، ان کے سارے معاملات تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مگر وہ مجھ سے وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ ان میں کون سا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ایسی نگاہ عطا فرما دی جاتی ہے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم دیکھنے سے محروم ہو۔ تمہارے قلب کے اوپر حجابات ہیں، 70,000 حجابات آپ کے دل کے اوپر ہیں۔ فرمایا کہ یہ تم میں رہتے ہیں اور وہ کچھ مجھ سے پاتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں، از خود مشاہدہ کرتے ہیں میرے حسن و جمال کا۔ وہ کیسے مشاہدہ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے وہ جو 70,000 حجابات قلب پر ہیں میں نے ان کے ہٹا دیے۔ میں حجابات کو ہٹا دیتا ہوں، میں قرآن پاک کی نص سے بات کر رہا ہوں، اور پھر ان کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے، پھر جسے چاہے خوب درست دیکھتے ہیں، جس یا کو بھی چاہیں جس کی طرف توجہ فرما دیں وہ اس کی گہرائی تک، اس کی اصل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ سعادت انہیں کیسے ملتی ہے؟ میں اکثر اس بات کے اوپر، اس موضوع کے اوپر زور دیتا ہوں، اکثر دیتا ہوں زور، لیکن اور میرے خطاب کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے، یا میں ابتدا یہاں سے کروں گا یا درمیانی کسی کیفیت میں ادھر اس طرف رخ کر لوں گا، یا اختتام میں اسی موضوع پر لے آؤں گا، کوئی بھی خطاب ہو یہ آپ دیکھ لینا۔ تو انہیں یہ ساری سعادت ملتی کیسے ہے؟ وہ دل سے ملتی ہے، قلب سے۔ ہمارے دل کے اوپر 70,000 حجابات ہیں، اور ان کا دل اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ حجابات کو ہٹا دیا ہے، بس
پھر انہیں دل کی نگاہ عطا ہو گئی اور وہ دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ بات کو سمجھیں، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام فرماتا ہے۔ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ذرا فرق تو دیکھیں نا، ہم ہی رہتے ہیں نا، مگر ان کے کان رب بن چکا ہے، ان کی زبان رب بن چکا ہے، ان کے ہاتھ رب بن چکا ہے، اور فرمایا کہ ان کی نگاہ جس سے وہ دیکھتے ہیں میں بن۔ فرق آ گیا ہمارے دیکھنے میں اور ان اولیاء کے دیکھنے میں۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا پکارا ہے، ایسا یاد کیا ہے کہ اس کے سوا ہر شے کوئی بھول بیٹھے ہیں۔ عاشق تو وہی ہے نا، یاد رہے اس وقت تک محبت عشق میں نہیں بدلتی جب تک بندہ بھولنے نہ لگے۔ بات کو سمجھے، یہ میں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں۔ جب تک انسان بھولنے نہ لگے اور اسے بھولنے کی عادت نہ پڑ جائے، اس وقت تک محبت عشق میں بدلتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے عاشق ہیں، انہیں بس میں یاد ہوں اور میرے سوا ہر شے کوئی بھلائی بیٹھے، تو میں پھر ان کی نگاہ بن جاتا ہوں، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے یہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہے دل کی بڑی اہمیت ہے اس قلب کی۔ روح کا تعلق قلب سے ہے، وحی کا تعلق قلب سے ہے، القاء کا تعلق قلب سے، الہام کا تعلق قلب سے ہے۔ یہ دل آپ کے بدن کے اندر سلطان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل جو ہے یہ تیرے بدن کا سلطان ہے، دارالخلافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق بھی اس دل سے ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سن لو جان لو کہ اللہ ہی کی یاد سے دل اطمینان۔ تو پتہ یہ چلا کہ اطمینان کی کیفیت بھی وارد کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے دل پر۔ تو یہ دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے، اور میں بار بار اس دل کے اوپر زور اس لیے دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ جب یہاں سے جائیں تو ان کا دل قلب سلیم بن چکا ہو۔ میں اس لیے بار بار زور دیتا ہوں کہ اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دل کو سنوار لو، جس نے اپنے دل کو سنوار لیا اس نے نجات پا لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، بس پھر کیا ہوگا؟ وہ بچا لیا جائے گا ہر غم سے، ہر خوف سے، اور بہشت پھر اس کے قریب کر دے۔ اب وہاں پر ایک بڑا لطیف لفظ استعمال ہوا، اگر مترجم کی جہت سے دیکھیں تو کیا فرمایا؟ جو پاک دل لے کر آیا اور پھر اس کی کیفیت ایسی ہوئی اس کے دل کی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہشت اس کے قریب کر دیں گے۔ وہاں جو اللہ پاک نے لفظ فرمایا، استعمال فرمایا، وہ فرمایا پرہیزگار۔ جو خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، بس پھر بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کا دل صاف ہوا اور یاد الہی سے مزین ہوا، بس پھر یہی وہ لوگ ہیں حقیقی پرہیزگار ہیں، جنہیں رب فرماتا ہے یہ پرہیزگار، جنہیں یہ لقب عطا ہوگا کہ جو میری بارگاہ کے اندر قلب سلیم لے کر آ گئے، قلب منیب لے کر آ گئے، قلب شہید لے کر آ گئے، ایسی کیفیت والا صاف ستھرا موتی کی طرح چمکتا ہوا دل لے کر آ گئے، بس سن لو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اور جو پرہیزگار ہوگا اس روز،
بہشت اس کے قریب کر دی جائے گی. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بہشت ہے جا داخل ہو جا. فرمایا بہشت وہ جہاں بھی کھڑا ہوگا بہشت تو اس کے قریب. اب یہ قریب کرنے سے مراد کیا ہے؟ قریب کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا دل جس بندے کے سینے میں ہو وہ بندہ جہاں رہتا ہو وہی جگہ بہشت بن جاتی ہے. میری بات کو سمجھ لیں. ایسا دل جس دل کے اندر اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی شے باقی نہ ہو، اس کی حمد و ثنا کے علاوہ کوئی شے باقی نہ ہو، نہ کسی سے بغض رکھتا ہو، نہ کسی سے نفرت کرتا ہو، نہ کینہ ہو، تمام قدورتوں سے رذائل سے پاک صاف ستھرا دل ہو، اور جس کا ایسا دل ہو، فرمایا وہ دل، ایسا دل جس سینے کے اندر ہو وہ دل میں ہوتا ہوں، میری گزرگاہ ہو، میرا مقام قیام بن جاتا ہے، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں. تو پھر جس بندے کا دل میں بن جاؤں وہ بندہ جہاں بھی ہو وہ بہشت میں ہی ہے. وہ اپنی قبروں میں چلے جائیں تو ان کی قبریں بھی بہشت، وہ قبروں سے اٹھائے جائیں تو بہشت میں ہی رہتے ہیں، بہشت میں ہی کھاتے ہیں، بہشت میں ہی پیتے ہیں اور بہشت ہی میں چلتے ہیں. تو یہ دل کی اہمیت ہے، اور دل اللہ کی یاد سے پاک ہوتا ہے. ضرب ذکر اللہ سے دل پاک ہوتا ہے، اور دل کی صفائی ہوتی ہے. تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اطمینان کی کیفیات اس کے دل پر وارد ہونا شروع. حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے ذاکر بندے کے اوپر چند فضیلتیں نازل ہوتی ہیں. ایک، جب اللہ کا ذاکر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت گھڑا بن کر، سائبان بن کر اس کو لبیٹ لیتی ہے، اس پر چھا جاتی ہے. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلی فضیلت کیا نصیب ہوتی ہے؟ اس کی رحمت کا سائبان عطا ہو جاتا ہے. اللہ کا ذاکر بندہ جس جگہ موجود ہو وہ اللہ کی رحمت کے سائبان تلے ہوتا ہے. میں اکثر دعا اپنے مرشد کریم کے حوالے سے یہ کرتا ہوں کہ بولے کرتا ہوں. وہ کیوں کرتا ہوں؟ پروردگار عالم وہ تیرے ذاکر بندے تھے، میں خود گواہ ہوں کہ میں دیکھتا تھا وہ صبح بھی تجھے پکارتے تھے، رات کو، حتیٰ کہ ان کا معاملات ایسے تھے کہ کبھی سفر پر جانا ہمارے ساتھ، کبھی لمبے سفر پر جانا، تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ بلند آواز میں ذکر کرو. اب ہم سارے راستے گھر والے، آپ ہمیں ذکر کراتے اور ہم ذکر کرتے چلے جاتے. اللہ کا ذکر گاڑی میں چل رہا ہے، پھر کچھ وقت ذکر الہی میں بیت جاتا تو پھر فرماتے اب میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے حضور پر درود پڑھو. بس اللہ اور درود مصطفیٰ میں ہی سفر کٹ جاتا. یہ میں نے آپ کو اکثر دیکھا. فرماتے کوئی بات نہ کرو، بس میں ذکر کرتا ہوں، میرے ساتھ ذکر میں لگ جاؤ. یہ آپ کا معمول تھا. تو میں اسی لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جو ایسا معاملہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کا سائبان اسے عطا ہو جاتا ہے. تو میں یہ دعا اس لیے کرتا ہوں پروردگار ہمیشہ دائماً ان پر اپنی رحمت کا سائبان کر. پھر فرمایا کہ ایسا اللہ کا ذاکر بندہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اسے اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ایک سکون کی سی کیفیت اس کے دل پر اتر جاتی ہے. جتنا مرضی غم ہو، جتنی مرضی پریشانی ہو، یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، انسان جتنا مرضی دکھی ہو دنیاوی معاملات سے، مگر جب مل کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہر غم بھول جاتا ہے. ایک سکون کی سی کیفیت انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے. دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتا ہے، سکون پاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ملائکہ اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین کے گھر میں بسیرا کرتے. تیسری فضیلت آ گئی، یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو.
جو بندہ ذکر کرتا ہے پہلی فضیلت کیا ہے؟ اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، چھا جاتی ہے اس پر۔ دوسری فضیلت کیا فرمائی؟ اس کے دل پر سکون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ملائکہ اللہ کے ذاکر بندے کے گھر میں بسیرا ڈال دیتے ہیں، فرشتے اس کو دوست بنا لیتے ہیں، فرشتے اس کے گھر میں ہر وقت اللہ کا وہ ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے پاس موجود رہتے ہیں، وہ فرشتوں کی مجلس میں رہتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا پیتا چلتا ہے۔ حدیث پاک میں حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو قطار اندر قطار فرشتے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے گھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ذاکرین بندوں کا تذکرہ ان سے بہتر جماعت میں فرماتا ہے، یعنی ان کا ذکر خیر آسمانوں پر رب فرماتا ہے، ملائکہ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کا وعدہ عظیم ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا پھر رب اسے اپنے عرش پر یاد کرتا ہے، وہ یہاں اس کی مخلوق میں اس کو پکارتا ہے، وہ وہاں ملائکہ کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ نہ صرف ذکر کرتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہے نہ صرف ذکر کرتا ہے بلکہ فرشتوں کو فرماتا ہے آ جاؤ، آ جاتے ہیں تو پھر فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ دنیا میں مخلوق میں ہے تو مخلوق کے ساتھ سوتا ہے اور مگر خالق کے ساتھ جاگتا ہے، مخلوق میں ہے، مخلوق کے ساتھ کھاتا بھی ہے۔ بات کو ذرا ملائیں نا اس کے ساتھ، وہ تمہیں میں رہتے ہیں، وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے، بھی وہ کیا پاتے ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تو سوتا بھی ہے، آرام کی غرض سے کھاتا بھی ہے، بشری تقاضے سارے کے سارے پورے کرتا ہے، مگر وہ تیرے ساتھ ہوتا ہے تو تیرے ساتھ وہ تقاضے بھی پورے کرتا ہے، مگر دل اس کا عرش پر میرے ساتھ جاگتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فرشتوں کو تل فرما کر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حکم دیتا ہے، فرشتوں دیکھو تو صحیح، وہ میرا بندہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے تو مجھے پکارتا ہے، مخلوق کے ساتھ سو گیا ہے مگر دل اس کا اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ تو پھر حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، جنگ لڑنے، خون بہانے اور تلواریں توڑنے سے بھی افضل ہو؟ ذرا اندازہ کریں، ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، خون بہاتا ہے، تلواریں توڑتا ہے، میدان جنگ کی سختیاں برداشت کرتا ہے، اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر فضیلت والا عمل نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا کہ صبح و شام اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت آپ کا ہو گیا، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اسے ایسی فضیلت عطا ہو جاتی ہے، ایسی رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں، وہ بندہ گھر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بندہ میدان جنگ میں ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر گھر بیٹھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں معراج شریف پر گیا، اس شب اسراء کا واقعہ، مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، منہن حدیث پاک ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس سے مراد ایک شخص نہیں ہے، ہر وہ شخص ہے جو یہ عمل کرے گا۔ فرمایا کہ میں نے معراج کی رات
ایک شخص کو دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں تھا، اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپے ہوئے تھا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اب یہ تو ایک ہمارے جیسے غلاموں کے اوپر آشکار راز کرنا تھا، تو یہ کیا خیال ہے؟ مگر آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ تو یہ تو ایک مخاطبہ فقط ہمارے اوپر آشکار راز جو کرنا تھا اس غرض سے کیا گیا، ورنہ جبرائیل امین سے بڑھ کر سونا جانتا ہے۔ وہ سونا تو وہ مقامات کی باتیں بھی جانتا ہے جہاں جبرائیل امین کے پر جلنا شروع ہو گیا۔ جہاں تک جبرائیل امین کی رسائی نہیں، سونے کی رسائی تو اس سے بھی آگے ہے۔ تو پھر فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا بھی کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں۔ کیا یہ کوئی بلند مرتبے والا نبی و رسول ہے؟ میں اب جو بات اس سے پہلے کہی تھی، اسی سوال اور اسی جواب کے اندر دیکھیں اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ پھر نبوت کا تاج ملا ہی سونے کے صدقے سے ہے۔ آپ کے براہ راست پر تو سے انبیاء کی روحوں کو اور انوارات کو بنایا گیا ہے، آپ سے بہتر کون پہچانتا ہے؟ مگر پوچھا کہ یہ کوئی نبی ہے؟ میں نہیں۔ کوئی فرشتہ ہے؟ نہیں۔ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ غلام ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر بار تو پھر فرمایا کہ انشاءاللہ جائے تو یہ اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکر بندے کی جو اسے انعامات اور اس کی کیفیات، وہ تم ہی میں رہتے ہیں، بس وہ مجھے پکارتے ہیں، پکارتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دل اطمینان کی کیفیت مجھ سے پاتا رہتا ہے، پھر دل بھرپور ہو جاتا ہے تو پھر دل اس اطمینان کا حصہ نفس کو دیتا ہے، پھر نفس جو ہے وہ امارہ نہیں رہتا، وہ لوامہ نہیں رہتا، پھر وہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ دل سے اطمینان پا پا کر دل مجھ سے پاتا ہے، کیونکہ دل ذکر کرتا ہے تو میں اس دل پر اطمینان نازل کرتا ہوں۔ وہ دل مجھ سے میرا ذاکر بن جاتا ہے، مجھ سے اطمینان پاتا رہتا ہے، اور پھر جو نفس ہے وہ دل سے اطمینان لے لے کر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب جب نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے تو دل ذاکر ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اطمینان آ گیا، آگے سے جواب نہیں آیا۔ پکار رہا ہے نا، اللہ کو پکارتا ہے، صبح بھی پکارا رب جواب نہیں دے رہا، شام کو بھی پکارا رب جواب نہیں دے رہا، بس اس پر اطمینان کی کیفیت اپنی رحمتیں نازل کری جا رہا ہے اس ذاکر بندے پر، فرماتا رہتا ہے، مگر اس کے ساتھ کلام نہیں فرماتا، جواب نہیں دیتا۔ جب نفس سے امارہ نہیں رہتا، لوامہ بن جاتا ہے، رب جواب نہیں دے رہا۔ میں یہ قرآن پاک کی نص سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ نفس سے لوامہ سے ترقی کرتا ہوا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے، بس پھر جب نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے اور دل اللہ کا ذاکر ہوتا ہے تو پھر رب اس وقت ایسے حال میں جب بندہ پکارتا ہے اللہ، تو رب جواب میں کہتا ہے ہاں میرے بندے۔ یہ قرآن پاک کی نص سے بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے نفس سے مطمئنہ کی قسم کھائی، بولو کھائی کہ نہیں؟ اور پھر کیا فرمایا؟ اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس، امارہ تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، نہیں پکارا، پکار کا جواب نہیں دیا، لوامہ ہو گیا، پکارتا رہا، رب نے جواب نہیں دیا۔ جب لوامہ سے بھی نکلا اور مطمئنہ ہو گیا تو پھر رب نے کہا اے پاکیزہ نفس، مجھے پکارنے والے، لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، من قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ جب بندہ پکارتا ہوا مطمئنہ بن جاتا ہے اس کا نفس،
تو پھر جب اس کیفیت میں وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی ہر پکار کی جواب میں رب فرماتا ہے اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس۔ وہ جو آیت میں نے ابتدا میں بتائی پرہیزگاروں والی، اور بولو وہ پرہیزگار تو وہی ہے نا جسے رب کہہ دے پرہیزگار ہے، اور جسے رب پکار دے کہہ دے کہ اے پاکیزہ نفس، پاکیزہ تو پھر وہ ہوا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے مخاطب ہوتی ہے اے مجھے صبح بھی پکارنے والے، شام کو بھی پکارنے والے، اور جب بھی دیکھو تو مجھے ہی پکارتا ہے اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس آ جا میرے پاس۔ پھر صبح بھی مینوں یاد کرنا ہے، رات کو بھی مینوں یاد کرنا ہے، ہر لمحہ تیرے اوپر میری یاد میں گزرتا ہے مجھے اتنا پکارنے والے پاکیزہ نفس لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف۔ اگلی بات بڑی توجہ طلب، اے پاکیزہ نفس لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، کس کیفیت میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ صبح شام مجھے پکارنے والے، ہر لمحہ مجھے میری یاد میں رہنے والے میرے ذاکر بندے، تو یقیناً پاکیزہ نفس ہے، اور آ جا اب میری طرف، اس کیفیت اور اس حال میں میری طرف لوٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ اے میرے ذاکر بندے، مجھے پکارتا ہے، میرے ذکر کو جھپتا ہے، صبح شام میرے تذکرے کرتا رہتا ہے، میری حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتا رہتا ہے، آ جا تو ہی پرہیزگار ہے، آ جا تو ہی پاکیزہ ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، آ جا اس حال میں میرے پاس آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ بندہ آ گیا، یہ میں روحانی بات کر رہا ہوں، بیٹھا تو ادھر ہی ہے نا، اندر کی کھیڑ اس کی دیکھو اللہ سے بات، دل اس کا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جب دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نصیب ہوتی ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی دیدار کی مجلس میں وہ دل حاضر ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا پاکیزہ نفس، پاکیزہ پاک دل اور قلب سلیم آ گیا ہے میرے پاس۔ بات پسند آ گیا، بس اب جا بہشت میں داخل ہو جا، عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں میں تیرا شمار کر دیا۔ میں نے تیرا شمار کس میں کر دیا؟ پرہیزگاروں میں، عبادت گزاروں میں، یا اسے سادہ الفاظ میں لے آئیں، میں نے تجھے فرما برداروں میں لکھ دیا ہے، جا بہشت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، ہمیں موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں پاکیزہ نفس عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔